میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت قرآن مقدس نے بڑے شاندار انداز میں بیان فرمائی ہے۔ کیسے بیان فرمائی میرے آقا کی نعت؟ تو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ سرور کائنات کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، یعنی اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ میں آپ سے عرض کروں، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود نہ ہو اسے بھیجا نہیں جاتا۔ جب قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا تو وہاں لفظ آیا پیدا کیا۔ جب زمین کا ذکر ہوا تو فرمایا ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح اور چیزوں کا ذکر آیا تو فرمایا ہم نے پیدا کیا۔ لیکن جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ کس طرح بھیجا؟ تو شاہدہ یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں ذرا قرآن کا انداز دیکھو۔ جب قرآن پڑھو تو اس انداز میں پڑھو، مزہ نہ آئے تو پھر دیکھو، کیونکہ قرآن مقدس کو جب اس انداز میں پڑھو گے تو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے کے اندر۔ میرے آقا سرور کائنات کے تعلق سے قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ فرماتا ہے شاہدہ یعنی گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ لتؤمنوا باللہ، اتنے پر بس نہیں ہوتا، پھر آگے فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور رسول اللہ سرور کائنات پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس لیے اللہ نے بھیجا کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور پھر فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرماتا ہے کہ اس لیے بھیجا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اور پھر فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب بھیجا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو کس انداز میں بھیجا؟ فرمایا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اب میرے آقا سرور کائنات کس پر حاضر ہے؟ تو مقدس پردہ نشین اسلامی بہنوں ذرا غور تو کرو اپنے آپ پر، اپنی خوش نصیبی پر تم جتنا ناز کرو اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے وہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں حضرت نوح کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، حضرت اسماعیل کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت یعقوب کی
امت, حضرت یوسف کی امت, سارے انبیاء کی امتیں جمع کی جائیں گی وہیں پر محمد الرسول اللہ یعنی ہمارے اور تمہارے آقا کی امت, یعنی ہم سب بھی وہیں پر جمع ہوں گے. اور پھر وہ ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا اور جمع کر کے ساری امتوں سے پوچھا جائے گا, بتاؤ تمہیں ڈرانے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, بتاؤ تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, بتاؤ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جب یہ پوچھا جائے گا تو وہ ساری امتیں انکار کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور کہیں گی اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا, ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت یوسف اور تمام انبیاء کو بلا کر پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری امتیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تم ڈرانے کے لیے نہیں گئے, تو یہ امتیں کیا کہہ رہی ہیں, تو تم بتاؤ کہ تم گئے تھے یا نہیں. تو وہ عرض کریں گے مولا ہم تو ڈرانے کے لیے پہنچے تھے, ہم نے ان کو ڈرایا بھی تھا, تیری وحدانیت کا اقرار بھی کروایا تھا, لیکن اب یہ انکار کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. رب فرمائے گا اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے, کوئی گواہ لے کر کے آؤ. تو تمام انبیاء اکرام, یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ تمام انبیاء مل کر گواہ ڈھونڈیں گے. تو کون سے گواہ لائیں گے, تو تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمارے پاس ایک گواہ موجود ہے, وہ گواہی دے گا. تو رب فرمائے گا کون ہے وہ گواہ, تو اس کے بعد تمام انبیاء اکرام جن گواہوں کو پیش کریں گے وہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی. یعنی ہم کو پیش کیا جائے گا, ہم کو پیش کیا جائے گا انبیاء کی گواہی کے لیے. مسلمانوں غور کرو, اللہ اکبر, کیسی عظیم شان اللہ نے عطا فرمائی کہ نبی جب گواہ لے کر آئیں گے تو کسی اور کو نہیں بلکہ ہم کو پیش کیا جائے گا کہ بھائی یہ گواہ دیں گے, گواہی دیں گے. اور جب ہمیں پیش کیا جائے گا ہم وہاں آ کر امت محمد گواہی دے گی کہ ہاں ہاں یہ تمام انبیاء سچے ہیں اور انہوں نے یا اللہ تیرا پیغام ان امتوں تک پہنچا دیا تھا. جب ساری امتوں کے تعلق سے حضور کی امت گواہی دے گی تو پوچھا جائے گا تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سارے نبیوں نے اپنا کام کیا تھا. تو امت محمد یہ کہے گی کہ ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ ہمیں ہمارے آقا حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. ہم کو ہمارے آقا نے بتایا. ساری امت کیا کہے گی کہ ہم کو ہمارے آقا نے بتایا. تو حضور کی گواہی تمام انبیاء کے لیے مانی جائیں گی. حالانکہ حضور سب کے بعد میں پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود گواہی دیتے نظر آئیں گے. پتہ لگا میرے آقا کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا, تو گواہ وہ کس پر ہے, حضرت آدم پر گواہ, حضرت نوح پر گواہ, حضرت ابراہیم پر گواہ, حضرت اسماعیل پر گواہ, حضرت موسیٰ پر گواہ, حضرت عیسیٰ پر گواہ. تمام انبیاء پر میرے آقا گواہ ہے اور گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. پتہ لگا میرے آقا بعد میں آئے لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا. اور اسی کے تعلق سے وہ حدیث ہے جس حدیث میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا؟ تو میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا.
تو حضور کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مدارج النبوہ میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کیا, جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا, اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہے, لیکن میں نے چوتھے حجاب میں ایک تارہ دیکھا ہے. اس تارے کو میں نے 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا, اور اس تارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں میری عمر کتنی ہے. میرے مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, او جبرائیل تو جانتا ہے کہ وہ تارہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ تارہ کوئی اور نہیں, وہ تارہ تیرے نبی کا نور یعنی میرا نور ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا سرور کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا, 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھا, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ 72,000 مرتبہ دیکھا, 70,000 سال میں ایک مرتبہ اس لیے دیکھا کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا تھا. 70,000 سال میں ایک مرتبہ سر اٹھاتا, جب میں سر اٹھاتا تو تجھے نظر آ جاتا تھا. سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں ذرا غور کرو, یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. یہ میرے مصطفیٰ سرور کائنات کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے. یہ قرآن مقدس ہے. شاعر کہتا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو میرے آقا سرور کائنات کی نعت آج قرآن مقدس سے پڑھ کر سناتا ہوں. جب قرآن مقدس سے نعت مصطفیٰ میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, جھومنے لگیں گی, اور گھر جا کر جب اس انداز میں قرآن پڑھیں گی تو آپ کو بھی مزہ آئے گا, اور قرآن مقدس پڑھنے کا جو لطف ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ میرے آقا کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. اور جب قرآن مقدس اس انداز میں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی کیا شان بیان فرمائی ہے. آج کچھ لوگ ہیں جو نعت مصطفیٰ سے جڑتے ہیں, نعت مصطفیٰ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا قرآن مقدس پوری کے پورا کا پورا میرے آقا کی نعت ہے. تو جب قرآن مقدس پورا پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اللہ اکبر. نعت مصطفیٰ پڑھتا چلا جائے. اللہ اللہ دیکھے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا جس کا نام ابو جہل ہے, اور آنے کے بعد کہنے لگا جب میرے آقا سرور کائنات کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر بلا لیا, تو ایک شخص آیا جس کا نام ابو جہل ہے, اور ابو جہل کے نام سے آپ بھی واقف ہوں گی اور دوسرے حضرات بھی واقف ہوں گے. وہ ابو جہل جب میرے آقا سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا تو آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد اللہ نے تمہیں اب تر بنا دیا, معاذ اللہ حضور کو تانا دیا کہ اے محمد تمہاری نسل کو اللہ نے ختم کر دیا, اب تمہاری نسل باقی نہیں رہے گی. میرے آقا سرور کائنات کے قلب اقدس کو گوارا نہ ہوا. حضور سرور کائنات کو صدمہ پہنچا, ایذا ہوئی, تکلیف ہوئی. جب اللہ کے رسول سرور کائنات کو تکلیف ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحان اللہ. میرے آقا پر آیت کریمہ نازل ہوئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا اے محبوب یہ تانا دینے والے کی فکر نہ کر, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اللہ نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اور اس کا دوسرا معنی بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تجھے حوض کوثر عطا فرمایا. بہرحال آگے بڑھے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر.
اس کے بعد فرماتا ان شانئک هو الابتر، اے محبوب جو تجھے کہتا ہے کہ تیری اولادوں کا نام و نشان مٹ گیا اور تو ابتر ہو گیا، حقیقت میں اسی کو ابتر بنا دیا گیا۔ اب آپ غور تو کریں کہ میرے مصطفیٰ کی اولادیں تو پوری دنیا میں نظر آتی ہیں، جدھر دیکھے حضور کی اولادیں نظر آتی ہیں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، غوث اعظم سیدنا خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، اسی طرح بے شمار اللہ کے ولی، وہ سارے میرے آقا کی امت، میرے آقا کی اولادوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ابو جہل جس نے کہا تھا کہ تمہاری نسل کو ختم کر دیا گیا، اس ابو جہل کی کوئی نسل نظر نہیں آتی۔ یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آؤ میرے سرکار سرور کائنات کی شان دیکھو۔ میرے مصطفیٰ سرور کائنات کے کبھی چہرے کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، کبھی زلفوں کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، کبھی چلنے کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، کبھی بیٹھنے کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، کبھی ان کے اونٹ سے آگے کوئی اونٹنی چلی جائے تو اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات اونٹنی پر سوار چل رہے ہیں، ایک صحابی کی اونٹنی آگے بڑھ جاتی ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی اونٹنی سے ایک صحابی کی اونٹنی آگے بڑھ جائے تو قرآن کہتا ہے آگے مت بڑھو، پیچھے رہو۔ اور پھر بات دیکھو کہ بات ہے حضور کی اونٹنی سے آگے بڑھنے کی، لیکن ذکر کیا جا رہا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ایسا ہے کہ جو معاملہ محبوب کا ہے وہی تو اللہ کا ہے۔ اسی کو فرمایا جب میرے مصطفیٰ سرور کائنات ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کفاران مکہ میرے مصطفیٰ کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آج تیاری ہے کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پہلوان وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، نوجوان وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے دروازے پر ہے، میرے آقا نے حضرت مولا کائنات مولا علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور بستر پر سلانے کے بعد میرے آقا سرور کائنات باہر جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو باہر سارے دشمن کھڑے ہیں کہ حضور کو آج شہید کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول سرور کائنات نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس مٹھی خاک پر سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہے تو وہ مٹھی بھر خاک کفار کی طرف پھینکی، اور پھینکنے کے بعد میرے آقا سامنے سے نکل گئے، کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ جب میرے آقا چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک پھینکنے والے واقعے کو قرآن مقدس میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو خاک تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ تو لگائے، خاک محبوب پھینکے اور اللہ کہ اللہ نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو قرآن پڑھو اس انداز میں، پھر دیکھو قرآن پڑھنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، میرے سرکار سرور کائنات کمبل اوڑھ کر لیتے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے، اللہ اللہ، میرے آقا سرور کائنات لیتے ہوئے چادر اوڑھ کر تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، میرے آقا سرور کائنات رات میں نماز پڑھتے ہیں، لمبی نماز ہو جاتی ہے، اتنی لمبی کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے اور ان ورم میں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ جب خون نکلنے لگا میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر رحم آیا اور فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیا اس طرح کبھی قرآن پڑھ کر دیکھو، جب اس طرح قرآن پڑھو گے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔
قرآن پڑھ کر دیکھو، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے کفاران مکہ کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور تمام معبودان باطل کو چھوڑ دو۔ جب میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا تو آپ کا سگا چچا کہلانے والا اس نے کہا اس لیے ہمیں بلایا تھا تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے معاذ اللہ، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ یہ قرآن مقدس ہے، میرے آقا کی شان دیکھو، سرکار کا ذکر دیکھو، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ہے جو مصطفیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں، حضور کے ذکر سے روکتے ہیں، حضور کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ لوگ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس لیے یہ مسلمان ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جو رسول اللہ کا سچا غلام ہو وہی ایمان والا ہوتا ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن مقدس کی طرف لے کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول سرور کائنات بیٹھے ہوئے اور قرآن نازل ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ جب قرآن نے یہ کہا ترجمہ سنو، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب یہ کچھ لوگ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ہاں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بات کرے پھر بھی وہ ایمان والا نہیں ہے، تو پھر ایمان والا کون ہے؟ تو قرآن مقدس سے ہٹ کر حدیث پاک کی طرف آتے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو اور حضور سے پوچھو یا رسول اللہ اصل میں مومن کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا سرور کائنات کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور تمام جہان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کیجئے، کیا رسول اللہ سرور کائنات تمام اولادوں سے زیادہ آپ کو پیارے ہیں، تمام جہان سے زیادہ آپ کو پیارے ہیں؟ اگر ہے تو یقیناً ہم مومن ہیں، اور اگر نہیں ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر سوچے کہ حضور کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے آدمی۔ اس لیے حضور کی محبت کو دل میں بساؤ اور ایسا بساؤ کہ تمام جہان ادھر کا ادھر ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی محبت دل سے کوئی نہ نکال سکے، کیونکہ قبر میں کام آنے والے حضور ہیں، آخرت میں کام آنے والے حضور ہے، حشر میں کام آنے والے حضور ہے، اور اس دنیا میں بھی کام آنے والے حضور ہیں۔ جب بھی انہیں مانگا انہیں پکارا، میں قرباں یا رسول اللہ، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ حضور کی شان ہے، جب بھی پکارتے ہیں نا تو میرے آقا مدد کو آتے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں میرے سرکار مدد فرماتے ہیں۔ میری بہنوں قرآن مقدس پڑھو، قرآن مقدس پڑھنے کا جو طریقہ اس انداز میں پڑھو، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ جب میرے آقا زمین پر چلتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جس خاک پر تیری پیر ہے اس خاک کی قسم۔ جب میرے آقا سرور کائنات بیٹھے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے رخ روشن کی قسم اور تیرے مبارک بالوں کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔
ما ودعك ربك وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، فرماتا ہے تیری ہر پچھلی گھڑی، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور اسی قرآن میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرما دیا۔ اسی کو امام کہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ میرے آقا سرور کائنات کے تعلق سے قرآن پڑھو۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کر کہتے تھے جب حضور کچھ فرماتے تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ رائنا، رائنا یا رسول اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، یعنی دوبارہ فرما دے، رائنا یا رسول اللہ۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے تو وہی کچھ یہودی تھے اور کچھ دوسرے منافقین، وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ ہاں رائنا زبان دبا کر کہتے، جس کا معنی ہوتا اے ہمارے چرواہے۔ اللہ اکبر، گستاخی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آج کے بعد کبھی بھی رائنا مت کہنا بلکہ کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنی سی گستاخی بھی اللہ کو گوارا نہیں، فرمایا نظر کرم فرمائے، اس انداز میں ہو۔ تو یوں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے ایمان والو یوں کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اس لیے مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائے۔ تو مسلمانوں غور کرو، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اگر پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھو، محبت بھرے انداز میں پڑھو۔ جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے پڑھو گے قرآن پڑھنے کا لطف ہی الگ آئے گا، اور لطف کے ساتھ ساتھ بے شمار برکتیں بھی آئیں گی۔ میں نے پڑھا کچھ دنوں پہلے، میں نے ایک چیز پڑھی، میں نے پڑھا کہ جو لوگ زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کتنی بھی عمر تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ 100 سال کے بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاگل نہیں ہونے دیتا، ان کی عقلوں کو سلامت رکھتا ہے۔ ہاں قرآن پڑھنے سے عقل سلامت رہتی ہے۔ اب مرضی ہے کہ بڑھاپے کے اندر آدمی بک بک کرے، مرضی ہے لوگوں کو پریشان کرے، یا مرضی ہے کہ جوانی میں قرآن پڑھیں اور بڑھاپے میں سکون اطمینان کی زندگی خود بھی گزارے اور لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دے۔ کیونکہ کسی نے کہا، کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت اس کے پیروں میں ہوتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے تو وہ ساری طاقت اس کی کمر میں آ جاتی ہے، اور جب بڈھا ہو جاتا ہے تو ساری طاقت زبان میں آ جاتی ہے۔ اس لیے دن بھر فر زبان چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھا ہے جوانی میں تو بڑھاپے میں عقل سلامت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، عقل سلامت رہتی۔ کتنا اچھا نسخہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے عقل کو سلامت رکھنے کا۔ عقل کو سلامت رکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت زیادہ کرو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی۔ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ سائنٹسٹ بن رہے، لیکن افسوس کہ مسلمان قرآن سے غفلت برتے ہوئے ہے۔ اسی قرآن میں اللہ کے رسول سرور کائنات کی شان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند و بالا ہے، بڑا عظیم خلق والا ہے، خلق والا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو میری ماں بہنوں میں آپ سے عرض کروں، اپنے گھروں میں قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کریں، گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتی ہے تو ہفتے میں 2-4 دن ضرور پڑھیں۔ صبح کے ٹائم بالخصوص پڑھنے کا ایک ماحول بنا دے، جب نماز فجر پڑھیں اس کے بعد قرآن مقدس لے کر بیٹھے، پھر دیکھیں گھر کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچتی ہے برکت نہیں ہوتی، یہ برکتیں قرآن کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے ذکر سے ہوتی ہے، بزرگوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کی شان کو اگر دیکھ رہے ہیں تو قرآن پڑھتے جاؤ۔ شاعر کہتا ہے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔
ہاں آیتوں سے آیتیں ملاتے رہو، نعت نبی بنتی چلی جائے گی۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، چند باتیں میں نے عرض کر دی، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بے شمار آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا جس میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہاں لیکن چونکہ اب اذان کا وقت بہت جلدی ہونے لگا ہے، 4:15 بجے اذان ہو جاتی ہے، اس لیے وقت نہیں رہا، لیکن پھر بھی آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ تکلیف مجھے ہوئی، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور سنو اگر اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو آخری آیت عرض کر رہا ہو اس خطبے کے اعتبار سے، آخری آیت، ورنہ تو قرآن مقدس پڑھتے چلے جاؤ مزہ آتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جب اللہ کے ہونا چاہتے ہو، کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اشفاق احمد رضا اگر میرا ہونا چاہتا ہے تو قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھ لے اور اس پر عمل شروع کر۔ میں نے کہا مولا کون سی آیت؟ تو جواب آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن نے کہا اشفاق احمد رضا اگر میرا ہونا چاہتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اعلان کر دے مصطفیٰ کی زبان میں، لوگوں کو بتا دے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ حضور سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت کرو۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ کہاں کہا؟ سورہ آل عمران میں۔ کون سا پارہ ہے؟ 3 پارہ ہے۔ اس پر بندہ عمل کر لے، اللہ محبت کرے گا۔ اور خدا کی قسم اگر اللہ کسی سے محبت کر لے، اگر اللہ کسی سے محبت کر لے تو بتاؤ پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی سے محبت کر لے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ پوری کائنات میں اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ اگر محبت کر لے تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو مثال دے کر سمجھاؤں کہ اگر علاقے کا کوئی بہت بڑا دادا، کوئی بہت بڑا نیتا، کوئی بہت بڑا پہلوان آ کر کہہ دے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کہ مت دیکھنا، تو جو نیچے والے جو اس سے کمزور لوگ ہیں وہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ ولا بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی طاقتور، کوئی پاور والا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو کسی کی طاقت کیا ہے کہ کوئی کسی اور کی طرف اس کی طرف دیکھ سکے یا نگاہ اٹھا سکے؟ تو آج تمام پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ پروگرام اسی لیے رکھا جاتا ہے، یہ ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے، یہ اجتماع اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور سنیں، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور اس کی نسلیں تک آباد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا سرور کائنات سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔